بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 62 سے 5 برس پہلے جب قریش خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے پیدا ہوئی۔ پہلے حنیس بن حذیفہ سہمی کے نکاح میں تھیں، انہی کے ساتھ مدینہ تو ہجرت تھی۔ حضرت حنیس نے غزوہ بدر میں 23 زخم کھائے، غزوے کے بعد انہی زخموں کی وجہ سے انتقال فرما گئے۔ حضرت حنیس کی شہادت کے بعد حضرت عمر فاروق کو اپنی بیٹی کا نکاح کی فکر ہوئی۔ فتح بدر کے دن حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق نے حضرت عثمان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں حفصہ کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس معاملے میں غور کروں گا۔ پھر چند روز کے بعد کہہ دیا کہ میرا ارادہ ان ایام میں نکاح کرنے کا نہیں ہے۔ بعد ازاں حضرت فاروق نے حضرت ابوبکر سے ذکر کیا مگر وہ چپ رہے اور کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر حضرت عمر کو رنج ہوا۔ اس کے بعد حضور نے خواستگاری کی اور شعبان میں نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ میری بے التفاتی کی وجہ صرف یہ تھی جو مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ نے حفصہ کا ذکر کیا تھا۔ میں حضور کا راز فشا کرنا نہ چاہتا تھا، اگر حضور حفصہ سے نکاح نہ کرتے تو میں قبول کر لیتا۔ حضرت حفصہ سے 7 حدیثیں مروی ہیں جن میں سے صرف 5 بخاری میں ہیں۔ انہوں نے حضرت معاویہ کے عہد خلافت میں انتقال فرمایا۔ مروہ بن الحکم نے جو مدینہ کا گورنر تھا نماز جنازہ پڑھائی اور بنو حزم کے گھر سے مغیرہ کے گھر تک جنازہ کو ٹنڈا دیا اور مغیرہ کے گھر سے قبر تک حضرت ابو ہریرہ نے یہ شرف حاصل کیا۔ حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، ہند نام ام سلمہ کنیت تھی، باپ کا نام حذیفہ اور بطول باز سہیل تھا، ماں کا نام عاتقہ بنت عامر کنانیہ تھا۔ پہلے اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ بن عبداللہ رسد بن مقیرہ کے نکاح میں تھی جو حضور کے رضا بھائی تھے۔ ام سلمہ و ابو سلمہ اور دونوں قدیم علیہ السلام تھے، دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، چنانچہ ان کے بیٹے سلمہ حبشہ میں ہی پیدا ہوئے، پھر مکہ میں آئے اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ام سلمہ پہلی عورت ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں۔ مدینہ ہی میں ان کے ہاں عمر اور درو زینب پیدا ہوئی۔ حضرت ابو سلمہ بدر واحد میں شریک ہوئے، احد میں زخمی ہو گئے، 1 ماہ کے بعد زخم چنگا ہو گیا، پھر رسول اللہ نے ان کو ایک سرایہ میں بھیج دیا، 1 ماہ کے بعد واپس آئے تو زخم پھر پھوٹ آیا اور پھر وفات پائی۔ وفات کے وقت حضرت ام سلمہ حاملہ تھی۔ وضع حمل کے بعد حضرت ابوبکر و عمر خواستگاری تھی تو ام سلمہ نے انکار کر دیا، پھر رسول اللہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو مرحبا کہہ کر یہ عذر پیش کیے، میں سخت پیور عورت ہوں، صاحب عیال ہوں، میرے اولیاء میں سے کوئی یہاں نہیں کہ میرا نکاح کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ میری عمر زیادہ ہے۔ رسول اللہ نے ان عذروں کا تسلی بخش جواب دیا اور نکاح ہو گیا۔ جب حدیبیہ میں صلح نامہ لکھا جا چکا تو حضور نے اپنے صحاب سے فرمایا کہ اب اٹھو، قربانیاں دو اور سر منڈواؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام تو بے نیال مرام واپسی سے رنج و ملال تھا۔ انہوں نے تعمیل ارشاد میں تعامل کیا۔ حضور خفا ہو کر حضرت ام سلمہ کے خیمہ میں تشریف لے آئے اور امتشال عمر میں توف کی شکایت کی۔ ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کو معذور رکھیں، ان پر ایک عمر عظیم گزرا ہے، ان کا خیال تو فتح مکہ کا تھا، ان کو یقین تھا کہ وہ مکہ میں عمرہ بجا لائیں گے، باوجود فتح مطلوب آپ نے قریش سے صلح کر لی اور ان کی نہ سنی، اگر خاطر اشرف اس پر ہے کہ وہ نہر و حلق کریں تو آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیں اور خود نہر و حلق فرمائیں، یہ دیکھ کر ان کو بجز اتباع و چارہ نہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آیا اور حضرت ام سلمہ کی تدبیر سے وہ مشکل حل ہوگی اور یہ ان کی دانش مندی اور صواب رائے کی واضح دلیل ہے۔ حضرت ام سلمہ سے کتب متوالہ میں حدیثیں مروی ہیں جن میں سے 13 پر بخاری و مسلم کا اتفاق اور 3 کے ساتھ امام بخاری اور 13 کے ساتھ امام مسلم منفرد ہیں، باقی دیگر کتب میں ہیں۔ ازواج مطہرات میں سب کے بعد حضرت ام سلمہ نے وفات پائی، ان کے سنہ وفات میں سخت اختلاف ہے۔ واقعات کے طور حضرت شوال میں انتقال فرمایا اور حضرت ابو ہریرہ نماز جنازہ پڑھائی۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ بطور ابن حبان امام حسین کی شہادت کی خبر آنے کے بعد وفات پائی۔ ابراہیم حربی بتاتے ہیں مگر صحیح مسلم میں ہے کہ حرس بن عبداللہ بن ابی ربیع اور عبداللہ بن صفوان
حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اس لشکر کی بابت پوچھا جو زمین میں دھنس جائے گا۔ یہ سوال اس وقت کیا گیا جب یزید بن معاویہ نے مسلم بن عتبہ کو لشکر اسلام کے ساتھ مدینہ کی طرف بھیجا تھا اور وادی حرا پیش آیا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ام سلمہ وادی حرا تک زندہ تھیں۔ میرے دل سے دعا اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب حضور سرکار رحمت للعالمین و خاتم النبیین، اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے ساتھ ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاج ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔